آج آفس میں ضرورت سے زیادہ ہی کام تھا، جس کے باعث ناظر حد سے زیادہ تھک گئی تھی۔ اس کو آفس سے آئے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جب اچانک لاؤنج میں رخسانہ بیگم آ کر بیٹھی تھی۔ ابھی اس نے اپنی کمر سیدھی کی تھی جب اس کی نگاہ رخسانہ بیگم پر گئی تھی، اور ان کی حالت کو دیکھ وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ معاملہ بڑی حویلی کا ہے۔ وہ قدم بہ قدم چلتی ہوئی اپنی دادوں کے پاس بیٹھی تھی اور ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولی تھی، کیا ہوا ہے؟ کس لیے رویا جا رہا ہے؟ جبکہ رخسانہ بیگم سر نفی میں ہلا کر اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ ناظر سے نظر چرا رہی تھی، لیکن اس نے انہیں روک لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس وقت انہوں نے اپنے دل کا غبار نہیں نکالا تو رات میں ان کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور وہ ایسا کسی قیمت پر بھی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ رخسانہ بیگم محض اس کی دادی نہیں بلکہ اس کی ماں بھی تھی، اس کی زندگی کی بہترین دوست بھی تھی۔ اگر کسی نے اس کے درد کو سمجھا تھا، اس کی بات کو مانا تھا، تو وہ محض رخسانہ بیگم ہی تھی۔ اسی لیے وہ کبھی بھی انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ پاتی تھی۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولی تھی، دادو کیا ہو گیا آپ کو؟ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے رہتے، آپ کیوں ہر بات کو اپنے دل پر سوار کر لیتی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ پریشان ہو، ہم سب ٹھیک کر دیں گے۔ وہ اپنائیت سے بولی تھی، جبکہ رخسانہ بیگم نے نم آنکھوں سے نازش کو دیکھا تھا اور تڑپ کر بولی تھی، مجھے یقین نہیں آتا کہ دراو ایسا کر سکتا ہے۔ وہ تو میرا لاڈلا تھا، ہمیشہ میری گود میں آ کر بیٹھتا تھا، میری کسی بھی بات کو نہیں ڈالتا تھا، مگر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ان کے لہجے میں شکوہ تھا، جبکہ وہ جو اپنی دادی کو بہت غور سے سن رہی تھی، مگر دراو کا نام سن کر وہ خاموشی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی احساس نہیں تھا، وہ محض اب ایک غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ رخسانہ بیگم مزید بولی تھی، چلو دراو تو پوتا ہے، اس سے کیا ہے شکوہ، لیکن میرے پیٹ کی اولاد تمہارے تاؤ نے مجھے کیا دیا؟ ان کو تو اتنا خیال نہیں آیا کہ میں ماں ہوں، لیکن اس کو میرے جذبات کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ اس نے تو مجھے کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی کہ وہ اس طرح کا قدم اٹھا رہا ہے۔ اگر میرے وفادار ملازم حویلی میں نہ ہوتے تو مجھے کبھی بھی اس کی حرکت کی خبر ہی نہیں لگتی۔ اور نازش، یہاں تک مجھے لگتا ہے نا، تمہارے تاؤ نے ان لوگوں سے یہ تصویریں مجھے بھیجنے کے لیے بولا ہے۔ جبکہ وہ بالکل خاموشی سے اپنی دادوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ چونک گئی تھی، لیکن پھر بھی خاموش رہی تھی۔ میں کبھی اسے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، وہ یکدم جذباتی ہو گئی تھی، جبکہ نازش دراو خان کا نام سن کر ہی بالکل چپ ہو چکے تھے۔ رخسانہ بیگم حد سے زیادہ ابدیدہ ہو رہی تھی۔ چند پل ان کی آواز نہ آئی تو نازش نے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ وہ موبائل پر کسی تصویر کو دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل آئے تھے اور وہ فوراً ہی رخسانہ بیگم کے ہاتھ سے موبائل اچک چکے تھے، اور جیسے اس کی نگاہ موبائل اسکرین پر گئی تھی، سامنے کا منظر دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا دل دھڑکنا بول گیا ہو، قدموں تلے زمین نکل گئی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو۔ اس نے خوابوں خیالوں میں بھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ دراو خان اس حد تک جا سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ چہرہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہر احساس سے عاری تھا، اب اس پر تکلیف دہ آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ رخسانہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور محبت سے چور لہجے میں بولی تھی، میری لاڈو، تم پریشان نہیں ہو، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، لیکن دراو خان کو یہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں دوں گی۔ یہ پوری جائیداد میرے نام ہے، اگر میں نے ان سب کو آنکھ نہ کیا تو میرا نام بھی رخسانہ خان نہیں۔ جبکہ وہ فوراً ہی اپنے خول میں بند ہو گئی تھی اور اپنی دادی کو دیکھتے ہوئے سادہ لہجے میں بولی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی آنکھ کرنے کی، ہر شخص کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا حق ہے۔ اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے یا پھر ان کا کوئی اور ارادہ ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی یہ دو دل کے معاملات ہوتے ہیں، اگر ان کا دل مجھ سے نہیں مل رہا، ان کو میں غلط لگتی ہوں تو ٹھیک ہے، وہ اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ اور دادا، ویسے بھی میں دراو خان جیسے انسان سے شادی کر ہی نہیں سکتی جسے صرف اور صرف پیسے سے اور نام نہاد غیرت سے مطلب ہے، وہ صاف گوئی سے بولی تھی، اور خاموشی سے رخسانہ بیگم کو موبائل ان کو تھما کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی تھی اور اس کے چہرے پر واضح تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے۔ کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی لگتی چلی گئی تھی۔
اس کی عادت میں شمار تھا، وہ کتنی تکلیف میں کیوں نہ ہو اپنی تکلیف کبھی لبوں سے بیان نہیں کرتی تھی، ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی، اور اس کی خاموشی ہر شخص کو اس بات سے آگاہ کر دیتی تھی کہ نازش خان کس قدر تکلیف میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنا شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ فوراً ہی اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہوئے بولی تھی، نہیں، میں کیوں رو رہی ہوں اس انسان کے لیے جب اس کو میری پرواہ ہی نہیں، تو میں کیوں اپنی ان آنکھوں کو اس کی خاطر تکلیف دوں؟ یہ کہتی اس نے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے تھے، مگر دل بہت ابتر حالت میں تھا۔ بچپن سے اپنے ساتھ اس نے دراب خان کا نام جڑتے ہوئے سنا تھا، لیکن آج رخسانہ بیگم کے موبائل میں تصویر دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا دراب خان اس حد تک جلا سکتا ہے۔ نازش کا نکاح بچپن میں دراب کے ساتھ ہو گیا تھا، جس کے باعث اس نے کبھی بھی اپنے نام کے آگے سلمان صاحب کا نام لگایا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ فخر سے سب کو بتاتی تھی وہ نازش دراب خان ہے، مگر اس کی ایک ضد نے سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اس کی بچپن سے خواہش رہی تھی کہ وہ شہر آ کر اپنا بزنس کرے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور اپنے نام اور بلبوتے پر ایک بڑا گھر تعمیر کرے، اور یہ بات تھی دراب کو بالکل پسند نہیں تھی۔ حالانکہ وہ پڑھا لکھا انسان تھا، تعلیم یافتہ تھا، باہر گھوم پھر آتا تھا، مگر اس کی سوچ ہمیشہ سے دقیانوسی رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ عورت چار دیواری میں اچھی لگتی ہے، لیکن نازش بہت مختلف مزاج تھی۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہتے تھے، مگر چند غلط فہمیوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا، اور آج جب وہ خاندان سے دور اپنی دادی کے ساتھ شہر آ گئی تھی تو اس کے پیچھے سے دراب خان نے اپنی خالہ کی بیٹے سے منگنی کر لی تھی۔ رخسانہ بیگم کے بعد جو تصاویر آئی تھی وہ دیکھ کر اب اس کا دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ وہ بچپن سے اپنی دادی کی لاڈلی رہی تھی، جس وجہ سے کبھی بھی انہوں نے اس کی بات کو نہیں ٹالا تھا۔ اس نے محض 2 ہی بار اپنی دادی کے سامنے اپنی خواہش رکھی تھی، اور وہ فوراً ہی راضی ہو گئی تھی۔ رحمان صاحب نازش کے تاؤ، انہوں نے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا تھا کہ آپ یہ غلطی کر رہی ہیں، آپ ایک لڑکی کو شے دے کر اس کی زندگی کو برباد کرنا چاہتی ہیں، لیکن رحمان صاحب کی کسی بات کو بھی رخسانہ بیگم نے سر پر سوار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے صاف بول دیا تھا کہ یہ میرا اور میری پوتی کا معاملہ ہے، میں دیکھ لوں گا مجھے کیا کرنا ہے، اور وہ اپنی ماں کو محض دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ بچپن میں ہی نازش کے ماں باپ اس دنیا میں اس کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، جس کے باعث وہ حد سے زیادہ اپنی دادی کی لاڈلی رہی تھی۔ مگر یہاں آنے کے بعد جو خبر اس تک پہنچائی گئی تھی وہ سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ہاں، وہ اپنا کریئر بنانا چاہتی تھی، ایک کامیاب عورت بننا چاہتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی محبت سے دستبردار ہو جاتی۔ اگر کسی انسان کے ساتھ بچپن سے کسی شخص کا نام جوڑ دیا جائے تو کہیں نہ کہیں وہ اس کو لے کر سوچنا شروع کر ہی دیتا ہے۔ بے شک نازش نے کبھی بھی دراب خان کو لے کر اپنے دل میں امید نہیں جگائی تھی، اور نہ ہی اس کے ساتھ کبھی ایسے تعلقات رکھے تھے، بلکہ وہ دونوں تو بہت مختلف انسان تھے۔ نازش آزاد خیال جبکہ دراب ایک بند دماغ کا انسان تھا، مگر اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ تھا جو ایک دوسرے کو اپنی طرف مائل کرتا تھا۔ وہ جب تک حویلی میں رہی تھی ہر کام وہ دراب خان کی مرضی سے کرتی تھی، جیسا وہ بولتا تھا ویسے ہی ہر حکم پر وہ سر جھکا دیا کرتی تھی، لیکن اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس نے دادی کو صاحب بول دیا تھا کہ وہ مزید گاؤں میں رہنا نہیں چاہتی ہے، کیونکہ اس کو اپنا بزنس کرنا ہے، سلمان صاحب کا نام آگے بڑھانا، اور رخسانہ بیگم نے اس کا ہر موڑ پر ساتھ دینا ضروری سمجھا تھا۔ لیکن ان کے حویلی سے آتے وہاں سب نظام تبدیل ہو گیا تھا۔ ان کی بہو نازیہ نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ باہر آئی تو کمرے میں رخسانہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں ابھی بھی نم ہو رہی تھی، جبکہ نازش کو دل سے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنی دادی کے پاس آئی تھی اور ان کی کندھی پر سر ٹکاتے ہوئے محبت سے بولی تھی، کیوں پریشان ہوتی ہے، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گی، اور کون سا میں مری جا رہی ہوں، ان سے شادی کے لیے اگر میں نہیں کرتا وہ مجھ سے شادی تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دادی ویسے بھی یہ دل کے سودے ہوتے ہیں، اگر میں اس کو پسند ہی نہیں تو وہ میرے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارے گا۔ آپ یہ بات بھی تو سوچیں، جبکہ رخسانہ بیگم مسلسل روئے جا رہی تھی اور اس کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی آنکھیں خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دراو خان کا دماغ درست کر دے، مگر اس پہر وہ حد سے زیادہ بے بس تھے۔ اس کا اپنا دل بہت عجیب حالت کا شکار تھا۔ پھر وہ دادی کو کیسے سنبھالتی؟ وہ رات دونوں پوتی اور دادی کے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ رخسانہ بیگم نے ایک بار بھی فون کر کے حویلی اپنی حالت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ اپنے چہیتے پوتے دراو خان اور اپنے سگے بیٹے رحمان خان سے ناراض ہو گئی تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ حشر کے میدان میں اپنی اولاد کو دودھ نہیں بخشیں گی، کیونکہ ان کے پیچھے جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے اس کی معافی ان کے پاس نہیں ہے۔ جبکہ نازش انہیں سمجھا کر تھک گئی تھی کہ یہ دل کے سودے ہوتے ہیں، اس میں مرضی نہیں تھوپی جاتی۔ اگر وہ چاہتا ہی نہیں ہے مجھ سے شادی کرنا تو اس میں اتنا وویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر ان کو سمجھانا محض بحث کے آگے بین بجانے کے مترادف تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتے جا رہا تھا۔ ہر آئے دن کسی نہ کسی چیز کی تصاویر اس تک پہنچائی جاتی تھی، جسے دیکھ کر وہ بہت عجیب حالت کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ تہیہ کر چکی تھی وہ مر جائے گی لیکن اب دراو خان سے شادی نہیں کرے گی۔ تقریباً ایک ہفتے بعد رخسانہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں یاد کیا تھا۔ وہ ملازمہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس کو ایک فائل تیار کرنی تھی، کیونکہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ اس کی ڈیک انڈسٹری والوں کے ساتھ تھی۔ اس نے فی الحال اپنے کام کو مسترد کیا تھا، کیونکہ رخسانہ بیگم اس کے لیے بے انتہا ضروری تھی۔ اپنے پاؤں میں چپل پہن کر وہ سیدھا رخسانہ بیگم کے کمرے کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی اور سوالی لہجے میں بولی تھی، یہ سامان کیوں باندھا جا رہا ہے؟ اب کہاں جا رہی ہیں؟ اس کی بات سن کر رخسانہ بیگم نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور صاف گوئی سے بولی تھی، بس بہت رہ لیا ہم نے شہر میں، جتنی تم نے اپنی مرضی چلانی تھی نا نازش تم چلا چکی ہو، اب جو میں کہوں گی نا وہی ہوگا۔ اس کے ماتھے پر ناسمجھی کے تاثرات جگمگائے تھے۔ اسے بالکل بھی رخسانہ بیگم کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہتے سے پہلے وہ مزید بولی تھی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم میرے ساتھ حویلی جا رہی ہو۔ میں نہیں چاہتی دراو اپنی خالہ کی لڑکی سے شادی کرے۔ میں تمہاری شادی اس سے بھی کرواؤں گی۔ دیکھتی ہوں نادیہ کو کہ کیسے وہ میری پوتی کا حق کسی اور کو دیتی ہے۔ بس جتنا تم نے کاروبار کرنا تھا نا تم کر چکی ہو، باقی سب چیزیں دراو سنبھال لے گا۔ وہ مزید کچھ کہتی سے پہلے نازش غصے سے چنگاڑی تھی، دادو ایک الفاظ مزید ادا نہیں کریں گے آپ نے کیسے تصور کر لیا میں اس سو کالر رشتے کو نبھانے کی خاطر اپنے کریکٹر کو داؤں پر لگا دوں گی؟ میں نازش خان ہوں، کوئی معمولی شخص نہیں۔ اتنی انسانی سے میں اپنے اتنے سال کی محنت کو برباد نہیں کر سکتی، اور میں اس انسان سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ میرے ہوتے ہوئے اس نے منگنی کی ہے نا، اس کو حیا نہیں آئی کہ میں اس کی بیوی ہوں، اس کی شریک حیات ہوں۔ اگر وہ یہ قدم اٹھا سکتے تو اس کو اب یہی سب کرنے دے۔ میں جلد اس سے خلا لے لوں گی اور اپنی زندگی شروع کروں گی۔ میں دراو کے ساتھ کسی قیمت پر بھی شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات اب اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا دے۔ اور وہ صاف گوئی سے بول کر اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس شخص نے اس کی زندگی کو مکمل طور پر برباد کر دیا تھا۔ روزانہ کوئی نئی تصویر، کوئی نئی خبر، اور اب دادو کی یہ بات سن کر اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ تہز نہز کر دے۔ نہ اس کا دل کام میں لگ رہا تھا اور نہ ہی کسی اور ایکٹیویٹی میں۔ وہ بری طرح سے پھنس گئی تھی، لیکن آج اس نے سوچ لیا تھا وہ ہر مصیبت کو اپنے گلے سے نکال پھینکے گی اور سکون کی زندگی گزارے گی۔ وہ رات اس کے لیے بہت اذیت بھری تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ دراو کو کال کر کے خوب سنائے اس کی وجہ سے وہ کس مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن وہ شخص سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن بھی رخسانہ بیگم نے اس پر بہت زور ڈالا تھا کہ تم میرے ساتھ گاؤں چلو، میں تمہارے سامنے وہاں بات کروں گی، لیکن وہ راضی نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اس نے رخسانہ بیگم کو گاؤں جانے دیا تھا، اور نہ ہی ان کی کسی سے بات ہونے دی تھی۔ وہ اب چاہتی نہیں تھی کہ اس کی شادی دراو سے ہو، کیونکہ جو شخص اس کی موجودگی میں منگنی کر سکتا تھا وہ شادی کے بعد بھی کوئی نہ کوئی قدم اٹھا سکتا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے بعد اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ دراو خان کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، وہ گاؤں کا سردار تھا، خاندانی گدی اس کے پاس موجود تھی۔ دراو خان نے بزنس میں بھی مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ وہ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔
کئی بار اس نے نازش کی ڈیل خراب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نازش اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے دوبارہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ مگر اس بار جو بار اس نے کی تھی وہ نازش کی دنیا کو پوری طرح سے ہلا گیا تھا۔ اس کی اپنی دادی جو اس پر جان چھڑکتی تھی وہ اس کے خلاف ہوتی جاتی تھی۔ وہ سب برداشت کر سکتی تھی لیکن اب یہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے تاثرات جگمگانا شروع ہو چکے تھے۔ ہم وہ دراو خان سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر اسے اپنے ساتھ جڑے ہوئے اس رشتے سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ نکاح کو عام نہیں کہتی تھی، اس کی نگاہ میں نکاح بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ یہ 3 بول اس کے دل کی دنیا بدل گئے تھے، اور جو خبر اس کو ملی تھی وہ سب سن اور دیکھ لینے کے بعد وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ دراو خان کی زندگی سے نکل جائے گی، کیونکہ اس رشتے میں محض خسارہ تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ دراو خان کس بلا کا نام ہے۔ جو چیز اس کے نام کر دی جاتی ہے وہ اس چیز کو برباد تو کر دیتا، لیکن کسی دوسرے کے حوالے کسی قیمت پر بھی نہیں کرتا تھا۔ آج اس کو ڈی کے انڈسٹری کے مالک نے بطور اسپیشل گیسٹ اپنی پارٹی میں انوائٹ کیا تھا، جس میں جانا اس کا بے حد انتہا لازم تھا، لیکن اس کو اپنے اسسٹنٹ کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ اس پارٹی میں دراو خان بھی آنے والا ہے۔ یہ قدم اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا، مگر جانا بے حد ضروری تھا۔ وہ جلد ہی ڈی کے انڈسٹری کے ساتھ کام کرنے والی تھی۔ اگر وہ ان کا انویٹیشن مسترد کر دیتی تو یہ حرکت اس کے بزنس پر کافی اثر انداز ثابت ہو سکتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے جانے میں ہی عافیہ جانی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد وہ پارٹی میں جانے والی تھی، اسی لیے پہلے اپنے لیے ایک بہترین لباس کا انتخاب کر چکی تھی۔ وہ لباس کافی خوبصورت تھا۔ آج وہ اس کو ہی پک کرنے جانے والی تھی۔ اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ نمبر ان نون تھا۔ وہ کبھی بھی ان نون نمبر ریسیو نہیں کرتی تھی، کیونکہ ایسے نمبر سے اکثر اس کی دھمکیاں دی جاتی تھی۔ مگر ڈی کے انڈسٹری کے ساتھ جب سے اس کے مراسم بڑھے تھے وہ ہر ان نون نمبر بھی ریسیو کر لیا کرتی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر کال ریسیو کی تھی، اور آگے سے جو آواز اس نے سنی تھی اس کا دل کیا کہ وہ اپنا موبائل ہی توڑ دے۔ اچانک غمگین آواز اسپیکر سے گونجی تھی، دراو خان بات کر رہا ہوں۔ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو، اگر تم ڈی کے انڈسٹری کی پارٹی میں گئی تو میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ وہاں بہت واہیات لوگ آنے والے ہیں۔ میں تمام معلومات اکٹھی کر چکا ہوں، اس لیے تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ اس کی بات سن کر وہ غصے سے بولی کہ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ سب بتانے والے؟ میں اپنی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتی ہوں، اسی لیے بہتر ہوگا تم اپنے کام سے کام رکھو، اور ہاں، اپنی اوقات میں رہو۔ اور ایک آخری بات، آج تو تم نے میرے ساتھ اس طرح بات کر لی ہے، آئندہ کے بعد اگر تم نے مجھ پر پابندی لگانے کے بارے میں سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو سخت سنانا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے اس نے بنا اس کی کوئی دوسری بات سنے بغیر فون پٹخ دیا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا تھا۔ وہ غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی، یہ شخص ہوتا کون ہے مجھ پر پابندی لگانے والا؟ میں اس کی بات مانوں گی؟ نازش سلمان خان اس آدمی کی بات مانے گی جو اپنے قول پر بھی پکا نہیں رہا تھا؟ وہ مغروریت سے بولی تھی۔ اب دیکھنا دراو خان میں کرتی کیا ہوں۔ وہ بے وجہ ہی اس کو اپنا دشمن بناتا جا رہا تھا، اور وہ بے عقل اس کی باتوں سے بھڑک کر ایک ایسا فیصلہ لے چکی تھی جو اس کی زندگی پر خوب اثر انداز ہونے والا تھا۔ وہ جانتی جو فیصلہ وہ اپنے لیے لے رہی ہے وہ غلط ہے، مگر اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے ڈیزائنر کو کال کی تھی، اور جو لباس اس نے اپنے لیے منتخب کیا تھا اس کو کینسل کر کے اس نے ساڑی کا انتخاب کیا تھا، جس کا گلا حد سے زیادہ گہرا تھا، جس میں سے اس کا خوبصورت جسم چھلک سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی دراو خان اس کو اس لباس میں دیکھ کر کسی قیمت پر بھی اپنے قابو میں نہیں رہے گا، اور اس کی ملکیت نہیں رہی ہے، اس کے دل میں جو آئے گا وہ کرے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وقت پر لگا کر اٹھتا جا رہا تھا، جیسے جیسے پارٹی کے دن قریب آ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کو اپنے ارد گرد خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی جو قدم وہ اٹھا رہی ہے وہ اس کے لیے ٹھیک ثابت نہیں ہوگا، دراو اسے کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن غصہ اس قدر اس پر حاوی ہو گیا تھا کہ وہ ہر چیز کو فراموش کر کے اپنے لیے ایک ایسا لباس منتخب کر چکی تھی جو اس کی ذات پر بالکل بھی جچتا نہیں تھا۔ رات 10 بجے وہ آئینے کے سامنے کھڑی مکمل تیار تھی۔ اس نے کالے رنگ کی ساڑی اپنے لیے منتخب کی تھی جو اس کی دودھیا رنگت پر خوب جچ رہی تھی، لیکن اس کا بلاؤز اس قدر چست تھا جو اس کے خوبصورت
خد و خال نمایاں کر رہا تھا۔ آگے اور پیچھے دونوں سے گلا کافی گہرا تھا۔ اس نے نفیس سا بریسلٹ ہاتھ پر پہنا ہوا تھا جو اس کی کلائی کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ ایک طاہرانہ نگاہ اس نے پورے وجود پر ڈالی تھی اور دھیما مسکرا کر بولی تھی، دراب خان، تم نے میرے ہوتے ہوئے کسی اور کا انتخاب کیا ہے۔ اس چیز کے لیے میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی۔ میں نازش خان ہوں، تمہارا ہی خون۔ یہ کہہ کر وہ دھیما مسکرائی تھی اور اپنا سر جھٹک کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ رخسانہ بیگم جو اس کے پاس ہی آ رہی تھی اس کو اس لباس میں دیکھ کر بری طرح سے دہل چکی تھی اور پریشان کن لہجے میں بولی تھی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں نازش؟ کیوں آپ اپنے خاندان کی عزت کو اچھالنا چاہتی ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ غصے میں ہیں، لیکن وہ مزید کچھ کہتی سے ویلی نازش ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے بولی تھی، بس بہت ہو گئے دادو، بہت برداشت کر لی میں نے بے وجہ کی پابندیاں۔ اس ایک شخص کی خاطر میں جینا نہیں چھوڑ سکتی۔ جبکہ رخسانہ بیگم یکدم سنجیدگی سے بولے تھے، اس شخص کے پیچھے تم یہ گناہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ لباس اس قدر نازک ہے، اگر کسی کا بھی ذرا سا دھکا لگا تو تمہارے جسم کا خد و خال نمایاں ہو سکتا ہے۔ خدا کا خوف کرو، کسی نامحرم کی نگاہوں کے ٹھنڈک کیوں بننا چاہتی ہو؟ جبکہ وہ مزید رخسانہ بیگم کی کوئی بات نہیں سن پائی تھی اور یہ بول کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی عادی ہوں۔ مجھے کوئی بھی کسی بھی چیز کے لیے زور نہیں دے سکتا۔ میرے دل میں جو آئے گا میں وہی کروں گی۔ وہ پورچ میں آئی تھی جہاں گارڈز پہلے ہی اس کے لیے گاڑی تیار کر چکے تھے۔ رخسانہ بیگم کا دل دہل گیا تھا۔ نہ جانے کیوں انہیں خطرے کی علامت نظر آ رہی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر ان کے پوتے نے اس کو اس لباس میں دیکھ لیا تو وہ پوری پارٹی کو تہس نہس کر دے گا اور ہر اس سانگ کو پھوڑ دے گا جو اس کی بیوی کو دیکھیں گی۔ انہیں معلوم تھا دراب خان غیرت کے معاملے میں کیسا ہے، اس لیے انہوں نے دراب کو آگاہ کرنے کے بارے میں سوچا تھا۔ جس پل وہ شہر آ رہی تھی اس دن دراب ان کے سامنے کھڑا ہو کر انہیں منع کر چکا تھا کہ آپ شہر نہیں جائیں گی، اور خاص کر نازش کو لے کر تو کسی قیمت پر نہیں جائیں گی۔ لیکن اس پل ان کی آنکھوں پر نازش کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور انہیں کسی کی بھی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ہی پوتے کے خلاف جا کر یہ قدم اٹھایا تھا اور کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا، لیکن آج وہ پورے 7 ماہ بعد اس کو فون کر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے انہیں جھجک محسوس ہو گئی تھی۔ اس نے یہی کہا تھا، دادو آپ جس طرح اس کو لے کر جا رہی ہیں نا، واپس آنے کے لیے آپ اس طرح ہی پاگل ہوں گے اور اس پل آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ایک لڑکی کو بگاڑ رہی ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شہر گاؤں کی لڑکیوں کے لیے نہیں بنا ہے۔ بزنس ایک دلدل ہے، اگر انسان اس میں دن جائے تو نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ فیلڈ اچھی ہی نہیں ہے۔ مگر رخسانہ بیگم اس پل کسی کی بات نہیں سننا چاہتی تھی، مگر آج اپنی پوتی کو ایسے لباس میں دیکھ ان کا ماتھا ٹھنڈک گیا تھا۔ نہ جانے کہ ان کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ برا ہو جائے گا اور وہ نہیں چاہتی تھی ان کے خاندان کی عزت پر ذرا بھی بات آئے۔ ان کی پہلی بیل پر ہی دراب نے فون اٹھا لیا تھا۔ وہ جو پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اچانک سے موبائل بجنے پر اس کی نگاہ اپنی اسکرین پر گئی تھی اور سامنے دادی کا نمبر جگمگاتا دیکھ کر وہ چند پل کے لیے سن ہو گیا تھا، مگر کسی احساس کے تحت اس نے فون یس کر کے کان پر لگا لیا تھا۔ چند پل ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی تھی۔ رخسانہ بیگم اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ دراب کا بھی یہی حال تھا۔ چند ثانیہ جب وہ کچھ نہ بولے تو ثانیہ بیگم نے گلا خنگارا تھا اور دو ٹوک انداز میں بولی تھی، تمہاری بیوی ڈیک انڈسٹری کی پارٹی میں بےہودہ لباس زیبتن کر کے جا رہی ہے۔ اگر تمہاری غیرت ابھی تک زندہ ہے تو اپنی بیوی کو راستے سے ہی روک لو، ورنہ وہاں جا کر مجھے بلیم نہیں کرنا کہ میں نے تمہیں آگاہ نہیں کیا۔ یہ بول کر انہوں نے موبائل فون رکھ دیا تھا، جبکہ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر بیٹھے۔ نازش سے اسے اسی قسم کی توقع تھی۔ یہ بات اسے معلوم ہو گئی تھی کہ وہ ڈیک انڈسٹری کی پارٹی میں جا رہی ہے، لیکن اس کی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ وہ کیا پہن کر جانے والی ہے۔ مگر اب رخسانہ بیگم کی بات سن کر اس کا دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ بے شک اس نے اپنی خالہ کی بیٹی سے منگنی کی تھی، مگر وہ کسی قیمت پر بھی نازش کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ جس طرح نازش بچپن سے اپنے ساتھ اس کا نام سنتی آ رہی تھی، یہی حال دراب خان کا بھی تھا۔ اس پہر وہ بلیک 3 پیس میں ملبوس تھا جو اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ کسی ریاست کا بادشاہ معلوم ہو رہا تھا۔
اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود کا حامل وہ خان خاندان کا اکلوتا وارث تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، لیکن اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے بہت برداشت کر لیا تھا نازش کی حرکتوں کو۔ ہاں، اس نے منگنی کی تھی، مگر وہ سب محض غصے میں اٹھایا ہوا ایک قدم تھا۔ اس نے فوراً اپنے گارڈز کو کال کی تھی اور گاڑی تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اپنے وجود پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تھی اور سخت لہجے میں بولا تھا، آج دوراب خان کے قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا نازش دوراب خان۔ آج میں بتاؤں گا جسم کی نمائش کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ کہتے اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ گارڈز پہلے اس کی گاڑی کو تیار کر چکے تھے۔ نیچے آتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی اور زن سے بقاتے ہوئے وہ اس روڈ پر ڈال چکا تھا جہاں سے نازش کی گاڑی گزرنی تھی۔ اس کا دماغ گھوڑے کی رفتار کی مانند دوڑتا جا رہا تھا۔ آج وہ نازش کو اچھے سے یہ بات باور کروا دینا چاہتا تھا کہ وہ کس کی بیوی اور کیا مقام رکھتی ہے۔ چند پل بعد ہی اس نے نازش کی گاڑی کے آگے اپنی گاڑی لگا دی تھی۔ ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی جو وہ اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ ایک دم اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ بھی ڈرائیور کو ڈانٹتی اس سے پہلے اپنے سامنے سے آتے ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ چند پل کے بالکل چپ ہو گئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کا خون منجمد ہو گیا ہو۔ جس کی خاطر اس نے یہ لباس پہنا تھا، اب اس کو اپنے سامنے دیکھنا جانے کیوں ہوں اسے اپنے ارد گرد خطرے کی علامت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یکدم نازش کی طرف کا دروازہ کھول چکا تھا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف گھسیٹا تھا۔ گارڈز فوراً ہی ان کے قریب آئے تھے، لیکن دوراب خان کو دیکھ تمام گارڈز نے قدم پیچھے لے لیے تھے۔ یہ گارڈز کوئی اور نہیں بلکہ دوراب خان کے دیے ہوئے تھے۔ تمام گارڈ سر جھکا چکے تھے جبکہ وہ نازش کو اتنی بےہودہ ساڑی میں دیکھ اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ روڈ پہ اس کا حشر کر دے، مگر اس نے اپنے آپ پر قابو پایا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ معمولی لڑکے نہیں ہے۔ وہ بنا کچھ بھی بولے سے گھسیٹ کر اپنی گاڑی کے پاس آیا تھا، جبکہ وہ یکدم ہوش میں آئی تھی اور دوراب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، ڈونٹ ڈو دس، ہاتھ چھوڑو۔ دوراب خان، میرا تم سے اب کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ جو حق تم مجھ پر رکھتے ہو نا، اب وہ کھو چکے ہو، اس لیے اپنے اوقات میں رہو۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے وہ اس کے دونوں بازو تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ نازک بازو پر گری ہوئی اس قد تک ہے سخت تھی کہ نازش کے بازو سرخ ہو گئے تھے۔ درد کے مارے آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گار آیا تھا، یہ بات تم نے اپنے ذہن سے نکال دو لڑکی کہ میں تم پر کبھی حق کھو سکتا ہوں۔ بیوی ہو تم میری، اور آج تمہیں اچھے طریقے سے بتاؤں گا کہ دوراب خان تم پر کتنا حق رکھتا ہے۔ یہ کہتے اس نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا تھا اور اس کو اندر دھکیل کر فوراً ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ وہ غصے سے لال سرخ ہو رہی تھی، اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ وہ دہاڑتے ہوئے بولی تھی، دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مگر وہ اس کی طرف دھیان دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً ہی اسٹیئرنگ وہیل گھمایا تھا اور اس کو سیدھا لیے اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ پہلے دروازہ لاک کر چکا تھا۔ یکدم وہ اس کا اسٹیئرنگ وہیل تھام کر اسے گھمانے کی کوشش کرنے لگے تھے، جبکہ اس نے ایک نگاہ نازش کے وجود پر ڈالی تھی اور بنا کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا پلو پکڑ کر کھینچ دیا تھا۔ وہ جو اس پر جھکی گاڑی کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، اپنا پلو ہٹتے وہ بے ساختہ سیدھی ہوئی تھی۔ اس کو بالکل بھی اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ پھٹی پڑی نگاہوں سے دوراب کو دیکھ رہی تھی۔ چند پل میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، غصے سے نہیں بلکہ شرم اور حیا سے۔ وہ فوراً ہی اپنا آپ سنبھالتے ہوئے کونے میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ دوراب کے چہرے پر احتجاجیہ انگیز مسکراہٹ آئی تھی اور وہ الفاظ کے نشتر چبوتے ہوئے بولا تھا، کبھی بھی انسان کو ایسا لباس پہننا ہی نہیں چاہیے جو اس کی طوائف بنا دے۔ اس کی بات سن کر اس نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس کو یکسر نظر انداز کر کے گاڑی ڈرائیو کرنے میں مشغول ہو گیا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کو اپنا آپ کافی تکلیف میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا یہ شخص اتنا گھٹیا ترین بات بول سکتا ہے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے اس نے اپنی گاڑی پورچ میں روکی تھی، جبکہ وہ نم لہجے میں بولی تھی، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ دوراب، مجھے
دادی کے پاس چھوڑ دیں۔ نہیں جا رہی میں کسی پارٹی میں، اگر وہ اب کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے صاف گوئی سے بولا تھا، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ اکثر ولگر ڈریس ہوتے کیا ہیں۔ میں حق کی بات کر رہی تھی نا لڑکی، آج میں بتاتا ہوں کہ حق لینا کس کو کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا جبکہ وہ سختی سے سیٹ کو پکڑ چکے تھے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سر نفے میں ہلانے لگے تھے، مگر وہ نازک اندام شہزادی سخت جان شہزادے سے کیسے بڑھ سکتی تھی۔ اس نے بنا کچھ بھی بولے نازش کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ شرم سے وہ بھی مری جا رہی تھی۔ پلو کھینچنے کے بعد اس کی پن ہٹ گئی تھی اور اب وہ اپنا پلو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے تمام گارڈز اور ملازمین کو گھر سے باہر بھیج دیا تھا، اسی لیے اب گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے کے قریب آیا تھا اور کمرے کے اندر داخل ہو کر پاؤں سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اسے بستر پر پھینک کر اپنے کوٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے تھے، جبکہ نازش تکلیف دہ انداز میں بولی تھی، دراو خانی اس حد تک نہ گرو کہ کبھی میری نظروں میں اٹھی نہ پاؤ۔ کیوں تم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو؟ کیوں میری زندگی کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے لیے نہ کبھی بنی تھی اور نہ ہی میں تمہاری کبھی ہو سکتی ہوں، اسی لیے اپنی اوقات میں رہو۔ جبکہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے تمسخر اڑاتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، ابھی تو بہت اچھے سے اوقات کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ اس نے چند نگاہوں سے نازش کو دیکھا تھا، اس کو اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، میں وعدہ کرتی ہوں میں دوبارہ ایسے لباس نہیں پہنوں گی اور نہ ہی کسی پارٹی میں جاؤں گی، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے دراو اس پر رک گیا تھا اور اس کے الفاظ اپنے لبوں سے چن رہے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دراو کو دیکھ رہے تھے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ انسان اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے جو یکدم مزاحمت کرنا شروع کر چکی تھی۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر ایک بار بھی دراو خان نے اس کے حق لے لیا تو وہ کسی قیمت پر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی مزاحمتیں شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ جتنی مزاحمت کرتی تھی وہ اتنی شدت سے اپنا وار کرتا تھا۔ اس کو تکلیف ہو رہی تھی اور وہ اس کو دور جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ ایک نازک لڑکی بھلا اس جیسے مضبوط مرد کا مقابلہ کیسے کرتی۔ کئی جگہ اسے نشان دیکھنے کے بعد اس کے وجود سے دور ہٹا تھا اور گہری گہری سانس لیتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا تم اتنی ٹیسٹ فل ہوں گی، اگر پتا ہوتا تو پہلے اپنا حق استعمال کر لیتا۔ جو کہہ کر اس نے کہکا لگایا تھا جبکہ نازش کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اس انسان کا منہ نوچ لے۔ وہ تکلیف سے دوہری ہوتے ہوئے بولی تھی، میں تمہیں بتا رہی ہوں دراو، میں تمہیں کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گی۔ تم وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے وہ دوبارہ اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ جب اس سے لڑائی کرنے کی کوشش کرتی تھی وہ تب اس کو اپنی چوٹ دیتا تھا کہ وہ شرم سے دوہری ہو جاتی تھی۔ چند پل بعد وہ اس سے دور ہوا تو وہ تکلیف سے بولی تھی، مجھے بخش دو، میں نہیں کرنا چاہتی تمہارے ساتھ کچھ بھی، میں خود کو کسی قیمت پر تمہیں نہیں سونپوں گی۔ جبکہ وہ اس سے احتضاع انداز میں بولا تھا، تمہاری یہ مزاحمت بیکار ہے، بیوی جو قدم تم نے اٹھایا نا اس کی معافی نہیں ملے گی، اور رہی بات تمہارے سونپنے کی تو تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں اور کیا نہیں۔ تم اب ایسا کوئی حق نہیں رکھتی جو تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے اپنا آپ سونپ رہی ہو یا نہیں۔ اور بیوی ایک ایڈوائس دوں گا، ہمیشہ یاد رکھنا آئندہ کبھی میرے سامنے یا پھر کسی کے بھی سامنے یہ ولگر ڈریس مت پہننا۔ ساری فساد کی جڑ یہ ڈریس ہی تو ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے تم آئندہ میرے جذبات بھڑکانے سے پہلے 100 بار سوچو گی، کیونکہ آج کی رات تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ دراو خان مبہم سا مسکراتا رخ پلٹتے اس پر جھک چکا تھا۔ اس کا لمس پہلے سے بھی زیادہ نرم تھا۔ وہ صرف اس کے زخم پر مرہم لگانا چاہتا تھا، مگر اس کی کلائیوں پر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ بھیگتی رات کے ساتھ نازش کی مزاحمت پر اس کا حصار سخت اور گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ گزرتے لمحوں کے ساتھ ساتھ نازش کی سسکیاں بھی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن دراو خان کو بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کو یہ بتانا چاہتا تھا وہ جو کرنا چاہ رہی ہے وہ کس قیمت پر بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ازل سے اب تک دراو خان کی تھی اور ہمیشہ اس کی رہے گی۔ فجر کے وقت وہ اس سے علیحدہ ہوا تھا اور اس کے پہلو میں ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ رات بھر اس کو اذیت دینے کے بعد وہ اس قدر گہری نیند سویا تھا کہ وہ دوپہر کے 2 بجے اٹھا تھا۔
اس نے کروٹ بدل کر اپنے پہلو میں سوئی ہوئے اپنی بیوی کو دیکھا جو تھک کر کافی نڈھال حالت میں تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی اور وہ اس کو دیکھتے ہی تہیا کر چکا تھا کہ اب وہ اس کو کسی قیمت پر بھی اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کرے گا۔ اس نے کال کر کے سب سے پہلے دادی کو اطلاع دینے کے بارے میں ہی سوچا تھا۔ موبائل اٹھا کر وہ ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ پہلی بیل پر ہی رخسانہ بیگم نے کال یس کر لی تھی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، دوراب کہاں ہو تمہاری کوئی خیر خبر ہے؟ اور نہ ہی نازی کوئی خیر خبر ہے۔ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے تمہیں اس لیے اطلاع نہیں دی تھی کہ تم میری بچی کے ساتھ۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، آپ کی بچی کے ساتھ میں سب کر چکا ہوں جس کے بارے میں آپ خواہش رکھتی تھی۔ اس کو حق دے دیا اور اب میں اس کو لے کر سیدھا حویلی جا رہا ہوں اور آپ کے لیے بھی گاڑی بھیج رہا ہوں۔ میں اب کچھ بھی نہیں سنوں گا۔ اس وقت میں خاموش ہو گیا تھا لیکن اب یہ مکمل میری دسترس میں ہے۔ اگر آپ نے یا پھر اس نے کچھ بھی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو آپ کا پوتا نہیں بلکہ آپ کی پوتی کا شوہر آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ بول کر اس نے فون رکھ دیا تھا، جبکہ رخسانہ بیگم اس کے لہجے سے ہی سمجھ گئی تھی کہ اب وہ معاملہ سلجھ نہیں سکتا، اسی لیے انہوں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ مندی مندی آنکھیں کھول کر بیٹھی تھی۔ اس کا سر بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ رات بھر نہ سونے کے باعث اس کی حالت کافی پیچیدہ لگ رہے تھے۔ اس کی گردن پر موجود نشانات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ رات بھر کافی اذیت میں رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس نے ایک مسکراہٹ پاس کی تھی اور اس کے پاس قدم بہ قدم چلتا ہوا آیا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما تھا اور لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تھا، امید کرتا ہوں نازش دوراب خانہ آپ کو اچھے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ کون ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے دوراب کو دیکھا تھا اور افسوس سے بولی تھی، ابھی آپ یہ امید نہیں تھی مجھے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ چند پل کے لیے دوراب خان کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کی سانس چھین لی ہو۔ اس کا حال ایسا نہیں تھا کہ وہ فوراً سے اسے لے کر ہسپتال بھاگتا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی تھی اور گھر پر ہی بلایا تھا۔ جلدی سے اس کا لباس تبدیل کر کے اسے بہتر حالت میں کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی لیڈی ڈاکٹر وہاں پہنچ گئی تھی اور اس کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے سادگی سے کہا تھا، آپ کی بیوی بہت نازک ہے، آپ کے جذبات وہ اتنی آرام سے نہیں سمجھے گی، اس لیے اس کے قریب جانے سے پہلے آپ اس کو اعتماد ملے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ آپ کی بیوی حد سے زیادہ جذباتی لڑکی ہے، یہ نہ ہو آپ ان سے ہاتھ ہی دھو بیٹھے، خیال کریے گا۔ یہ بول کر وہ ڈاکٹر ٹھہری نہیں تھی بلکہ دوراب کو اچھا خاصا شرمندہ کر کے چلے گئی تھی۔ اس نے ایک نرم نگاہ سوئی ہوئی اپنی زوجہ پر ڈالی تھی جس نے اسے لوہے کے چنے چند پل میں چبا دیے تھے۔ اس کو نیم بے ہوشی میں گاڑی میں ڈال کر حویلی کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے قابو کرنے کے لیے اس کو اس کے طریقے سے چلنا پڑے گا۔ یہ بات تو دوراب خان کو معلوم تھی کہ اس کی زوجہ کافی نازک ہے، مگر یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب اس کو سنبھالنے کے لیے اسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، اسی لیے وہ ہر چیز میں رعایت کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آدھے راستے میں اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ چند پل کے لیے تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن جیسے تمام منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تو وہ فوراً ہی بھڑک اٹھی تھی۔ مگر دوراب نے اسے بہت آرام سے قابو کیا تھا۔ اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بزنس میں بالکل بھی ٹانگ نہیں اڑائے گا، مگر وہ ہر کام اسے پوچھ کر کرے کہ اگر اسے مناسب نہیں لگے تو وہ اس کو ڈیل نہیں کرنے دے گا۔ وہ راضی تو نہیں تھی مگر فی الحال اس نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی بغیر دوراب کے وہ بزنس نہیں کر سکتی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ چند دنوں میں دوراب نے اسے اپنی محبت کے حصار میں اس طرح قید کیا تھا کہ وہ تمام باتیں بول کر صرف دوراب دوراب کرنے لگے تھے۔ رخسانہ بیگم، رحمان صاحب اور ان کی زوجہ بھی اپنے بچوں کی خوشی میں تمام غم بھول گئے تھے۔ رحمان صاحب نے اپنی ماں سے معافی مانگی تھی، جبکہ رخسانہ بیگم بھی تمام رنجشیں ختم کرتی تھی اور ایک خوشحال دن کی بسر کرنے لگی تھی۔ دوراب کی خالہ نے بہت غصہ کیا تھا کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، مگر دوراب نے سب کے سامنے نازش کا ہاتھ تھام کر صاف گوئی سے اپنے الفاظ ادا کیا تھا کہ وہ محض ازل سے اب تک نازش کا تھا اور نازش کا ہی رہے گا۔ یہ مان اس کے لیے اس قدر خوشگن تھا کہ وہ اپنی تمام حرکتوں سے باز آ گئی تھی، اور جس طرح دوراب بول رہا تھا اس طرح ہی اس نے اپنے آپ کو ڈھال دیا تھا۔ بے شک اگر انسان اپنی انا کو مار کر اپنے ہم سفر کی تکلیف کو سنبھلے تو کبھی بھی رشتے خراب نہ ہو۔